پلیز جی پلیز. اسپیکر صاحب میں نے جب حقائق سامنے رکھنے تھے تو اس کے بعد شاید میں بول دیتا کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. اسپیکر صاحب ایک ایک کر کے میں ایک ایک سوال کو ایڈریس کروں گا. سب سے پہلے موصوف نے کہا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کیا تو اس وقت قوم سو رہی تھی، اور میں یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ اگر پوری قوم جاگ بھی رہی ہو، دن کا اجالا بھی ہو، لیکن جس زبان میں وہ آپ بات کر رہے ہیں ہماری پاکستانی قوم کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. آپ کس سے مخاطب ہو؟ دوسری بات انہوں نے کی، بار بار حکمران کا لفظ استعمال کیا. اسپیکر صاحب وہ اپنی جگہ صحیح تھے کیونکہ وہ حکمرانی کے لیے آتے ہیں. یہ حکومت جمہوری حکومت جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے آئی ہے، اور جمہوریت میں حکمران نہیں ہوا کرتے. اسپیکر صاحب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیروں کے لیے الگ پاکستان اور غریبوں کے لیے الگ پاکستان ہے. یہ واحد بات ہے جس سے مجھے اتفاق کرنا پڑ رہا ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے امیر ہی اس پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، میرا غریب جو جیل میں سڑ رہا ہے اس کو تو کوئی پارلیمنٹ لا کے آزادی نہیں دے رہا. اب اسپیکر صاحب ذرا تاریخ کے اوپر جاتے ہیں. انہوں نے مشرف کا بھی ذکر کیا، جنرل ضیاء کا بھی ذکر کیا. ایوب شاید بھول گئے، ایوب خان کا پوتا عمر ایوب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کی تعریف میں جو آرٹیکل لکھا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ پوتا بھی اس طرح نہیں لکھ سکتا. لیکن اسپیکر صاحب جب یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 22 سالہ جدوجہد کے بعد ایک پارٹی حکومت بنانے میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے کامیاب ہوئی، تو بار بار ان کی طرف سے طنزیہ جملے اور یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو مخاطب کیا جاتا ہے. آج میں نے سوچا کہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے ان سے بات کی جائے. اصل میں اسپیکر صاحب یہ اس قسم کی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں کنڈولیزا رائس کا، اور جب این آر او کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہے اسپیکر صاحب انہوں نے این آر او صرف پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کے بھی پاؤں پڑے، کنڈولیزا رائس کے پاؤں پڑے. اور اسپیکر صاحب اس میں لکھا کیا جاتا ہے، ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب این آر او کا وقت آیا تو ان کے پارٹی کے چیئرمین نے وہاں پہ کنڈولیزا رائس سے کیا بات کی اور ان کے اوپر کون سی چیزوں کا بوجھ تھا، ذرا آج پورے پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں. یہ اکتوبر کی بات ہے، اور اکتوبر میں بینظیر بھٹو جب ان سے بات کر رہی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھٹو اینڈ ہر کولیگز be immunized in the multiple corruption case against them, including the one against her husband Mr. Zardari. کہ سب سے پہلے تو جو کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہے، ان کے پارٹی کے اوپر ہے، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہے، ان کو اور ان کے جو شوہر ہے زرداری صاحب کی بات کی کہ اس سے نجات دلا دیجئے گا. دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ کیا could she become prime minister again؟ کیونکہ آئینی قدغن تھا کہ تیسری دفعہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن پاؤں کس کے پڑے ہیں؟ وہاں پہ کنڈولیزا رائس کے. ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ہمیں وزیر اعظم بنا سکو گے. تیسری بات آگے کیا کرتے ہیں، تیسری بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اینڈ فائنلی would Musharraf support her return to Pakistan before the election. یہ ہے پیج نمبر 608 609 610. یہ پورے این آر او کی کہانی ہے، کنڈولیزا رائس کی کتاب ہے، پورا پاکستان پڑھ لے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، آگے جا کے کہتے ہیں the deal was announced on October 4 اور 18 اکتوبر کو تشریف لایا جاتا ہے کہ کیسز بند، منی لانڈرنگ کے اوپر بات نہیں، کرپشن کے اوپر بات نہیں، مجھے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دو. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ جھکا دے گا تیری گردن خیرات کا پتھر، جھکا دے گا تیری گردن یہ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے. اور پھر باری آتی ہے، اور پھر باری آتی ہے اسپیکر صاحب، باری آتی ہے یہ اوباما's وار، ایک اور کتاب ہے کہ جب میرے وزیرستان ابھی موصوف بات کر رہے تھے نا، ابھی موصوف بات کر رہے تھے
स्पीकर साहब कि वो 2 MNA जो है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो। बड़ी मोहब्बत जाग रही थी सर, लेकिन जब आप डील के ऊपर आए अली, जब आप डील के ऊपर आए तो फिर उसके बाद क्या होता है? जब आपने डील किया, आप झुक चुके हो, तो फिर उसके बाद आपको उनकी बातें माननी पड़ेगी। ये यहां पे CIA के डिप्टी डायरेक्टर और एक्स NSA के डायरेक्टर, उनके साथ मुलाकात है जरदारी साहब की। उनको अमेरिका को बड़ी तशवीश थी कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वहां पे जब ये ड्रोन स्ट्राइक होते हैं और ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ 100 कार्ड उस वक्त जो अमेरिका के कहने पे आपने किया, वहां पे जो लड़ाई चल रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के घरों से जनाजे निकल रहे हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया लिख रहा था, इस किताब में कह रहे हैं। तो जरदारी साहब से वो बड़ा आराम से बात करने लगे। और कौन साथ में जरदारी साहब कहता? हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी को आप सब जानते होंगे कि आज भी वहां पे बैठा हुआ है और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। स्पीकर साहब, जब जरदारी से बात हुई तो जरदारी उनको क्या कहते हैं सुनिए, कि कोलेटरल डैमेज वरीज यू अमेरिकन, इट डज नॉट वरी मी। फिक्र तुम्हें होगी, मारना है तो मार दो, सबको मलिया में ऐड कर दो। आज, और ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान वजीरिस्तान वालों के लिए न सिर्फ आवाज उठा रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, हमने लॉन्ग मार्च वहां पे किया, हमने वहां पे धरना दिया कि इस दहशतगर्दी की जंग में हमारे पाकिस्तानियों के, खुसूसन वजीरिस्तान की इसमें बात हो रही है कि वजीरिस्तान के घरों से जनाजे निकल रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब से जब बात होती है इन्हीं चीजों के ऊपर, कहता है कि कोलेटरल डैमेज वरीज यू अमेरिकन, इट डज नॉट वरी मी, जरदारी कहता है। स्पीकर साहब, इन्हीं दिनों में विकीलीक्स भी आता है। विकीलीक्स में आपने सुना होगा कि जरदारी साहब ने एनी पीटरसन थी उस वक्त, उनके एम्बेसडर, उस वक्त क्या बात होती है स्पीकर साहब? वो कहते हैं कि आप ड्रोन करते जाए, हम पार्लियामेंट में एहतिजाज करते जाएंगे, घर चले जाएंगे, चाय पी जाएंगे और सो जाएंगे। स्पीकर साहब, ये हमारे इस मुल्क के साथ हुआ है। वजीरिस्तान वालों को जब वहां पे दुकान गिर रहे थे, जनाजे उठ रहे थे, लोगों के आशियाने उजड़ रहे थे, ये मौसूफ वहां पे इस किस्म की बात कर रहे हैं। और NRO तो आपने देख लिया कि ये बार बार सेलेक्टेड जब करते हैं तो ये खुद इन्हीं तरीकों से आए हैं और उनके आगे झुके थे, वो लेके आए, उनसे डिमांड किया। अब स्पीकर साहब आगे आते हैं मौसूफ ने एक और बात की और बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट आ जाते हैं, कभी तकरीर करते हैं कि मैं तो मासूम हूं, मुझे ये फेक अकाउंट्स में पता नहीं कहां से लेके आए, मैं बजट के ऊपर आऊंगा, उसके एक एक चीज का जवाब दूंगा। लेकिन जरा रिकॉर्ड दुरुस्त करके आगे बढ़ते हैं। स्पीकर साहब कहते हैं कि मैं तो मासूम था, मुझे क्या पता ये फेक अकाउंट्स और ये सारी चीजें। स्पीकर साहब, आपको पता है अगर ये गलत है तो कल ये सू कर ले, और अभी तक क्यों नहीं किया? यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। 3 नवंबर की ऑन द लेट आफ्टरनून ऑफ November 3, Bhutto makes phone call to loved one and close advisor to get her affairs in order. The NSA is listening. They have been listening to her calls for months, including an earlier call she made to her son, Bilawal. In that call, she told him about the secret bank accounts that hold the family's fortunes, huge reserves of money that investigators have long suspected are ill-gotten. स्पीकर साहब, हमारे यहां पहाड़ी इलाके में और देहात में जब हमें घर से फोन आता है बड़ों का, तो हमें नसीहत करते हैं कि आपने हमारी गैर मौजूदगी में घर किस तरह चलाना है। आपने अगर यूनिवर्सिटी आपको बेचते हैं, हॉस्टल बेचते हैं, आपको नसीहत करते हैं कि आपने अपनी रिवायत नहीं भूलनी। यहां पे कल जाके उनको फेक अकाउंट्स की आपस में बात होती है कि कहां पे आपका कौन कौन सा अकाउंट है, और फिर उसके बाद ये फेक अकाउंट्स वाली कहानी आप सबके सामने आ जाती है। स्पीकर साहब, अब मैं जरा ऑस्टेरिटी की इन्होंने बात की, मैं उसके ऊपर आता हूं। स्पीकर साहब, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से बात करते हुए और बाकी जो अपोजिशन लीडर थे और सामने जो कतार में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बड़ी बातें की थी कि इमरान खान ने तो कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूंगा। जनाब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज भी अपने घर में रह रहा है, अपने खर्च उठा रहा है। स्पीकर साहब, दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घर की तरफ जो सड़क जाती है वो इमरान खान ने अपने पैसे से बनाया और खुद उसका पैसा दिया। इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर और जो सिक्योरिटी वॉल फेंसिंग हुई वो तमाम का तमाम जो है वो पार्टी फंड से अदा किया, वो भी सरकार के पैसे से अदा नहीं किया गया।
ابھی عمران خان کو یوکے کے پرائم منسٹر نے بلایا تھا ساؤتھ افریقہ کے میچ کے لیے، لیکن جو فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو قوم کا درد رکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہی سوال ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وزٹ سے پاکستان کو کیا فائدہ؟ کہتے کہ افریقہ کا میچ ہے، میچ بھی دیکھ لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں قوم کا پیسہ اور وقت ایسے برباد نہیں کر سکتا، صرف پیسہ نہیں، وقت کا بھی تحفظ کروں گا۔ لیکن اسپیکر صاحب ذرا آ جاتے ہیں ان کے خرچے کے اوپر، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں جو بات آج کر رہا ہوں، ایک ایک چیز کا میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، لیکن یہ اصلی ہوں گے۔ اس کے بعد اسپیکر صاحب کوئی قطری خط نہیں آئے گا۔ اب ذرا آتے ہیں ان کے خرچوں کے اوپر اسپیکر صاحب، کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر ہاؤس میں پچھلی دور کی میں پہلے بات کروں گا کہ پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف، ان کا علاج آپ کو پتہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں بار بار، اور ان کے صاحبزادی تو روز ٹویٹ کر کے کہتے کہ وہ تو تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھتا ہوں، اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں اس میں سی ایم ہاؤس، پی ایم ہاؤس، تمام ڈاکومنٹس ان کے سیکٹری کے سب کے سائن شدہ ڈاکومنٹس ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ پہلے تو نواز شریف کا جو علاج جولائی مئی 2016 میں جب وہ یوکے گئے، خصوصی طیارہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے، نواز شریف صاحب کو ادھر لے کے جاتے ہیں۔ اب بات آتی ہے علاج کی، علاج بھی سرکاری خزانے سے۔ سرکاری خزانے سے جب علاج ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ $3,27,000 پاکستانی قوم کا، آپ کو اور میرا جو ووٹ لے کے ہم جن کے آئے ہیں، اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ جو جہاز وہاں پہ بھیجا گیا اسپیکر صاحب، جو جہاز وہاں پہ بھیجا گیا، اور پھر جولائی میں ان کو واپس لانے کے لیے جو 34 کروڑ کا ٹوٹل خرچہ ہوا، وہ بھی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اور پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے۔ جناب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا جو رائے ون والا گھر ہے اس کی فینسنگ ہونی چاہیے۔ فرق دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان کے گھر کی فینسنگ اپنے پیسے سے، سڑک اپنے پیسے سے۔ رائے ون کی سڑک بنانی ہے، قوم کا پیسہ ہے نا، لگا دو اس کے اوپر۔ فینسنگ ہونی ہے تو فینسنگ کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ 28 کروڑ 36 لاکھ میرے اور آپ کے پاکستانی قوم کے خزانے سے اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ 100 کروڑ سے زیادہ ان کی گھر کی سیکیورٹی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمراز پاکستانی قوم کے خزانے سے لگایا جاتا ہے۔ اور آگے سنیے گا، 2,751 پولیس کے اہلکار ان شریف خاندان کی سیکیورٹی پہ لگائے جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں لگائی جاتی، ایک ایک پولیس کے اوپر پنجاب حکومت کا 40,000 روپے ماہوار خرچہ آ رہا تھا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو صرف 5 سالوں کے اندر 200 کروڑ سے زیادہ صرف ان کی سیکیورٹی کے اوپر لگا۔ اسپیکر صاحب یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی، ایک نوٹیفیکیشن ہے میرے پاس، اور یہ میں آپ کو دوں گا، ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آپ صحافیوں کو بھی دے دیجئے گا۔ نوٹیفیکیشن نکلتا ہے 18/4/2017۔ شہباز شریف جو انتہائی سادگی زندگی گزار رہے ہیں، جو بڑا درد تھا ان کے اندر غریبوں کا، انہوں نے کیا کہا کہ یار ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے مجھے، یہ ہیلی کاپٹر ٹھیک نہیں، کچھ اچھا سے ہیلی کاپٹر لیتے ہیں۔ اس کے لیے M1711E ہیلی کاپٹر لیا جاتا ہے 130 کروڑ پاکستانی قوم کے خزانے سے۔ لیکن کہتے کہ جناب یہ گھر کے خرچے کون اٹھائے گا؟ ذرا کیمپ آفیسز کا نوٹیفیکیشن نکالے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے۔ 27 جون 2008 جب سے حکومت بنی 10 سال پہلے، اس وقت نوٹیفیکیشن نکلا 41S DHA سی ایم ریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دو، 180H ماڈل ٹاؤن سی ایم ریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دو، جاتی عمرہ یہ بھی سی ایم کا رہائش کا۔ اور ایک اور نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، مجھے اس گھر کی سمجھ نہیں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، ہاؤس نمبر 8/7 بلاک اے اسٹریٹ 31 DHA۔ یہ ایک اور گھر سامنے آیا کہ اس کا خرچہ، اس کے ملازمین، اس کی سیکیورٹی، اس کی فینسنگ، اس کے کھانے، اس کے انٹرٹینمنٹ، یہ پاکستانی قوم کے خزانے سے دے دو۔ اسپیکر صاحب صرف ان کے جو VIP فلائٹ ایک دفعہ لیتے تھے، 34 ملین پاکستانی خزانے سے شہباز شریف نے خرچ کیا۔ لیکن یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، ہیلی کاپٹر بھی لیا، VIP فلائٹس بھی لے رہے ہیں، لیکن 34 کروڑ کا جو یہاں پہ وفاق کا وزیر اعظم کا جہاز تھا اس کو بھی استعمال کیا۔
5 करोड़ इनके बच्चों ने, कि इनके बच्चों ने भी तो रायवंड जाना है, रायवंड से वापस इस्लामाबाद आना है, किस तरह अपने खर्चे पे जाएंगे? क्योंकि उनके पास, उनके तो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो वो भी इन्होंने पाकिस्तानी कौम के खजाने से जारी किया। स्पीकर साहब, ये तमाम अखराजात जो इनके हुए हैं बकौल इनके, कि ये खुद अपनी जीब से अदा कर रहे थे, और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, और 10 साल जो एक एक घर के ऊपर खर्चा हुआ होगा, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपके सामने देते हुए इस बात का भी ऐलान करता हूं कि कल ही हम इनको बिल भेजेंगे, और जो एक्स्ट्रा और इलीगल पैसा इन्होंने खर्च किया है, ये पैसा वापस कर दें। अब स्पीकर साहब आते हैं जरा, जो अभी बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, मैं अपनी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, क्योंकि जमहूरियत है, हम अवाम की अदालत में खुद को पेश करेंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चंद सवाल करता हूं कि आपकी 10 साल हो गए कि आपकी सिंध के अंदर हुकूमत है, और इन्होंने परसों एक बात की थी तकरीर में, वो मेरे दिल को लगी। इन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग वालिद को गिरफ्तार किया गया और मेरी बहन के आंखों में आंसू आए, उसको रुलाया गया। स्पीकर साहब, मैं सवाल करता हूं कि 50% से ज्यादा, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है सारी, ये 50% से ज्यादा जो सिंध के अंदर ग़िज़ाई किल्लत के जो है 5 साल से कम बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वो किसी के बच्चे नहीं है, वो किसी के बच्चे नहीं है। तर के अंदर सिर्फ एक साल में आपके सामने रखता हूं, पहले 4 महीने 2019 250 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार बना। 2018 में 550 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बना और वफात पा गया। 2017 में 450 बच्चे मरे, 2016 में 480 बच्चे मरे, 2015 में 399 बच्चे मरे। स्पीकर साहब, ये भी किसी के बच्चे हैं, खुराक नहीं मिल रहा उनको, पानी नहीं मिल रहा, लेकिन पानी के ऊपर बकौल इनके एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक 104 अरब इन्होंने सिर्फ तर में पानी के ऊपर खर्च किया है, लेकिन पानी न मिलने की वजह से वहां पे अमवात हो रही है। स्पीकर साहब, इसका जवाब कौन देगा? स्पीकर साहब, इसका जवाब मिलना चाहिए। जब ये यहां पे आके बात करते हैं कि ये क्या ये रात को सो सकते हैं, इनको नींद कैसे आती होगी? स्पीकर साहब, दूसरी चीज, अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस गुलजार साहब गए थे, उन्होंने तो बात कर दी कि सबसे करप्ट सूबा जो है वो सिंध है। 10 साल से आपकी हुकूमत है, उसके आगे क्या कहना? स्पीकर साहब, आगे सुनिएगा कि इनके जो स्कूल्स है 4700 स्कूल्स इनके नॉन फंक्शनल है। जहां पे स्कूल है वो नॉन फंक्शनल, लेकिन स्कूल के जो फर्नीचर है वो भी गायब, स्कूलों से कभी उस्ताद गायब, वहां पे अस्पतालों से स्ट्रेचर गायब, स्ट्रेचर के साथ साथ एम्बुलेंस गायब। इनके वजीर आला के हल्के में जब 7 शरीफ में ब्लास्ट होता है, उन मरीजों को उठाने के लिए, उन जख्मियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं होता कि उनको अस्पताल लेके जाए। स्पीकर साहब, ये सूरत हाल है, और 52% बच्चा जो सिंध के अंदर है वो स्कूलों से बाहर है। स्पीकर साहब, तो ये चीजों का आपने हिसाब देना होगा, इनको करे, लेकिन कैसे कर सकते हैं? स्पीकर साहब, पैसा तो इन्होंने यहां पे लगाना नहीं है, सारा पैसा जब मैं ढूंढ के थक गया तो पता चला कि ये सारा पैसा वही है जो फेक अकाउंट्स में जा रहा है, वहां पे फालूदे वाला, पकोड़े वाला, समोसे वाला, ये सारी निकल रही है। अब आते हैं स्पीकर साहब, इन्होंने हमसे सवाल किया कि पूरा पाकिस्तान जो है इन्होंने गिरवी रख दिया है। स्पीकर साहब, मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूं ऑफिशियल, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज गिरवी किस तरह रखा जाता है, मेरे पास चूंकि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, मैं उसका रिकॉर्ड लेके आया हूं। हमारा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे गिरवी रखा इन्होंने, लाहौर चकवार सेक्शन M2 गिरवी रखा इन्होंने, हफीजाबाद लाहौर सेक्शन M2 इसके ऊपर भी $1 बिलियन कर्जा लिया, पहले वाले के ऊपर लिया, ये भी गिरवी रखा इन्होंने। चकवाल हफीजाबाद गिरवी रखा इन्होंने, फैसलाबाद पिंडी बटिया M3 गिरवी रखा इन्होंने, इस्लामाबाद लाहौर M2 गिरवी रखा, पूरा लाहौर से इस्लामाबाद तक इन्होंने इस्लामाबाद लाहौर M2 का एक एक पैकेज बना के गिरवी रख के इन्होंने, इस्लामाबाद पेशावर M1 गिरवी रखा इन्होंने, फैसलाबाद पिंडी
پنڈی بٹیا گروی رکھا، انہوں نے ایک ایک کے اوپر $60 کروڑ قرضہ، $1 بلین قرضہ، $50 کروڑ قرضہ یہ گروی رکھا. یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گروی، ایئرپورٹ گروی، پی ٹی وی گروی. ہم سے پوچھتے کہ آپ نے یہ قرضہ کیوں لیا؟ آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا، ڈیفالٹ ہو رہے تھے، ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے دیا. اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے. بڑا اچھا سوال ہے اسپیکر صاحب. پہلے پوری پاکستانی قوم کو جو میں نے وزیرستان کا واقعہ سنا دیا یہاں پہ کہ ایون کہ امریکنز فکر مند تھے کہ پاکستانی میڈیا یہ جو ہمارے بہادر صحافی ہے یہ اس جنگ کو کور کر رہے تھے کہ انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج دکھائے، عوام کے جنازے دکھائے، ان کی دکانیں مکانات تباہ ہوتے دکھائی. جب یہ ساری چیزیں دکھائی اسپیکر صاحب تو زرداری ان کو کہتا ہے کہ آپ فکر مند ہوں گے، مجھے تو فکر نہیں ہے. اب عمران خان آیا ہے جس کو فکر ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا رکھا ہے. پہلے سنیے گا وزیرستان کے حوالے سے اور فاٹا. وہاں پہ سب سے پہلے نار وزیرستان کے اندر ہسپتال پی ایم نے اعلان کیا، بجٹ میں رکھا گیا ہے، آپ نے نہیں پڑھا. وہاں پہ سپورٹس گراؤنڈ وزیرستان میں رکھے گئے، آپ نے نہیں پڑھا. فیزیبلٹی سٹڈیز انڈسٹریل زون وہاں پہ وابڈا کے لیے سے تقریباً 5 بلین 500 کروڑ صرف اور صرف بجلی قیمت میں عمر ایوب صاحب نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر سنیے ہر ایجنسی کے اندر ڈیمز بھی بنیں گے، ریہیبلیٹیشن. سنیے جو لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں، میں ذرا آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن داوڑ اور ایک دو عام بندوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کی حکومت تھی جب آپریشن ہوا، اور کیوں ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن وہاں پہ لوگوں کے گھر کیوں نہیں بنائے، ان کے دکانیں کیوں آباد نہیں کی، ان کو کمپنسیشن کیوں نہیں دیا؟ عمران خان نے بجٹ میں جن دکانداروں کا نقصان ہوا ہے، جن کا سامان جل کے راکھ ہو گیا، جن کے گھر جلے، جن کے گھر اجڑے، جن کے گھر مسمار ہوئے، ان تمام کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے وزیرستان والوں کے لیے اس بجٹ میں رکھا ہوا ہے. اسپیکر صاحب میڈیکل کالج بھی بنے گا انشاءاللہ وزیرستان کے اندر، یونیورسٹی بھی بنے گی انشاءاللہ وزیرستان کے اندر. ہمارا سی پیک کے ساتھ کنیکٹیوٹی، ان کا ایک ٹنل ہے جس کا نام ہے بارنگ ٹنل. بارنگ ٹنل سے ایکسپریس وے سوات سے ملا کے سی پیک کے ساتھ فاٹا کی کنیکٹیوٹی کو اس بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. ریسکیو 1122 پورے پاکستان میں تھا، خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کا آغاز کر دیا، اور ابھی ہم پورے فاٹا کے 7 ایجنسیوں میں اور 7 ایف آر جو تھے سابقہ وہاں پہ 1122 کا آغاز ہو گیا. وہاں پہ اس طرح خیبر کے اندر ڈیم، اورگزئی کے اندر 2 ہماری لڑکیوں کے لیے کالجز، وہاں پہ ٹورزم کے فروغ، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر، 1100 ملین صرف اور صرف نوجوانوں کے لیے انصاف روزگار سکیم کا اس بجٹ میں رکھا گیا ہے. اسپیکر صاحب اس طرح سڑکوں کی مد میں ہر ضلع کے لیے، ہر ایجنسی جو سابقاتی ضلع ہے اب اس کے لیے سڑکوں کی مد میں پیسہ رکھا گیا ہے. صاف پینے کے پانی کے مسائل جو کہ سندھ کے اندر، آپ کو سندھ کا رپورٹ کہہ رہا ہے کہ صرف 18% جو سندھ کے اندر لوگ ہیں ان کو صاف پانی مل رہا ہے. سیف ڈرنکنگ واٹر صرف 18% لوگوں کو، مطلب کہ آپ کے 82% جو پانی پی رہے وہ ان کے لیے زہر ہے. یہ سندھ کے اندر کہہ رہے ہیں. جناب اسپیکر یہ ہم نے فاٹا کے لیے رکھا. اب پاکستان کے اوپر آتے ہیں. اسپیکر صاحب میں ان سے گلہ نہیں کروں گا، میں ان سے گلہ اس لیے نہیں کروں گا کہ اب ان کی جو پارٹی کی قیادت ہے ان کو کیا پتا کہ جو سڑکوں کے اوپر ہمارے پاکستانی سوتے تھے. اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر جب ساؤتھ پنجاب سے لوگ دیہڑی کے لیے وہاں پہ اسپتال کے لیے اپنی علاج کے لیے آتا تھا، وہ تو یا اسپتال کا فیس دے سکتا تھا، وہاں پہ دوائی لے سکتا تھا، یا اپنی رہائش کا انتظام کر سکتا، اور سڑکوں پہ سوتے تھے. عمران خان نے جب یہ دیکھا اپنے دور کے پہلے مہینے کے اندر لاہور سے شیلٹر ہوم کا آغاز کیا. کراچی میں شیلٹر ہوم ہے، مردان میں ہے، سوات میں بننے جا رہا، پشاور کے اندر ہے، ڈی خان کے اندر ہے، بلوچستان کے اندر ہے. جناب اسپیکر کہ جو مزدور طبقہ تھے، اسپیکر صاحب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کیونکہ آپ کا ان علاقوں سے تعلق ہے جہاں پہ ہم ریڑھی والے کو سینے سے لگاتے ہیں. ان کو اس چیز کا فکر نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. اسپیکر صاحب آج میرا مزدور جب شیلٹر ہوم آپ چلے جائے، میں اپنے صحافیوں کو کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ایک دفعہ
ہر پارلیمنٹیرین شیلٹر ہوم کا دورہ کرے, ان کی کہانی سنے. وہ خوش ہے, وہ اس لیے خوش ہے کہ جب وہ جاتا ہے راولپنڈی آتا ہے, اسلام آباد آتا ہے, اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں رہوں گا کہاں پہ, اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں کھاؤں گا کیا, وہ صرف کمانے کی ٹینشن ہے اس کو کہ اپنے بچوں کو بھیجوں. ان کی ذمہ داری عمران خان نے اٹھا لی. اسپیکر صاحب, دوسری چیز, احساس پروگرام کا ذکر کیا. احساس تو تب ہونا کہ آپ بھی ہماری طرح ان اسپتالوں میں علاج کر چکے ہو. احساس تو تب ہونا کہ ہماری طرح ان اسکولوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہو. احساس تو تب ہونا کہ جب آپ نے بھی, آپ کو تو اس کتاب میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جب 12 سال پہلے ان کی عمر کیا ہوگی, ٹین ایجر, تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے فیک اکاؤنٹس ہیں, یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹس بنے ہیں, بیٹا جب ضرورت پڑے نکال لیجئے گا. ان کو پتا نہیں ہوتا اسپیکر صاحب. یہاں پہ ہیلتھ کارڈ وہ چیز ہے اسپیکر صاحب, جب ہماری صوبے میں اس کا آغاز ہوا تھا, اگر کوئی پاکستانی بیمار ہو جائے اور اس کو اپنی سرجری کرنی ہے, کوئی آپریشن کرنا ہے, دوائی لینی ہے, اسپتال جانا ہے, تو ہمارے معاشرے میں ہم سب کو سب سے زیادہ ٹینشن صحت کی ہوتی ہے کہ میری تنخواہ ایک ریڑے والا 500 روپے 400 روپے 300 روپے کی مزدوری کر کے جب گھر کو آتا ہے تو یا اپنی سبزی دال روٹی لا سکتا ہے یا اپنے بچوں کا علاج کر سکتا ہے, کوئی بڑی بیماری کا علاج کر سکتا ہے. اسپیکر صاحب, عمران خان نے خیبر پختونخوا سے آغاز کیا تھا, پورے پاکستان میں اس کو پھیلا لیا کہ اگر کوئی بھی بیمار ہوا, میرے پاکستانیوں, میرے مزدوروں, ریڑھی والے, دکاندار, تنخواہ دار, سب کو کہا کہ اگر آپ بیمار ہوئے, ریاست پاکستان اور عمران خان آپ کا ذمہ دار ہے, آپ کا علاج مفت. اور میرے حلقے میں جب یہ ہیلتھ کارڈ آیا تھا تو ایک ہمارا وہاں کا پایون خانم اس کو کہتے ہیں, اس نے اپنی کہانی بتائی کہیں پہ کہ میں گیا, مجھے کوئی ہارٹ کا مسئلہ تھا, 3 وار بنتے, میں اسپتال گیا, کہتے ہیں مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کے پاس وہ ہیلتھ کارڈ ہے, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی ہے, میں نے ایسی جی میں رکھا تھا کہ کوئی کارڈ دیا ہوا ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ جب میں نے ہیلتھ کارڈ دیا تو وہ ہیلتھ کارڈ نہیں تھا, وہ ڈالر ثابت ہوا میرے لیے, ڈالر. میں نے علاج کیا, تندرست ہوں, پھر رہا ہوں, اور وہ چیز ہو گئی. اسپیکر صاحب, میں نے غذائی قلت کی بات کی. سندھ کے اندر میں نے غذائی قلت کی بات کی کہ 50% سے زیادہ بچوں کو وہاں پہ خوراک پوری نہیں مل رہی. پرائم منسٹر کے اس احساس پروگرام جو 192 بلین کا ہے, ان کی نظروں سے نہیں گزرا, کیونکہ انہوں نے تو کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے. خوراک بھی پورا مل رہا ہے, پانی بھی پورا مل رہا ہے. اسپیکر صاحب, غذائی قلت کے خاتمے کے لیے پرائم منسٹر نے اس پروگرام کا آغاز کر لیا ہے, یہ بھی اس کا حصہ ہے. ہمارے جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے, جو کہ سب سے زیادہ کہاں پہ, سندھ کے اندر ہے, ان کو سکولوں پہ لانے کے لیے, ان کی تعلیم مفت کرنے کے لیے, ان کے لیے کتابیں اور بستے کا انتظام کرنے کے لیے, اور ڈیلی پہ منتھلی ان کے لیے کوئی وظیفہ دینے کے لیے, یہ اس آپ کے احساس پروگرام کے نیچے ہیں, نظروں سے نہیں گزرا. بیوہ خواتین, صرف یہ نہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو آپ ان کو 25,000 روپے دے دو. پرائم منسٹر نے کہا 25,000 روپے دو, لیکن جو میرے مزدور افراد ہیں, جو میرے وہاں پہ بیوہ خواتین ہیں, ان کو کوئی ہنر بھی دے دو. تو پورے پارلیمنٹیرینز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, چاہے اپوزیشن کی بھی ہو. آپ نے بجٹ نہیں دیکھا, بجٹ دیکھی ہے, ہر تحصیل کے اندر ایک کفالت سینٹر بنے گا اور آپ کے حلقوں کے حقوق کا وہاں پہ ازالہ ہوگا, وہاں پہ ان کو سہولت ملے گی. اسپیکر صاحب, اس بجٹ کے اندر وہ موجود ہے. ابھی بات ہوئی بجلی مہنگی ہو گئی ہے, یہ اپوزیشن کی تقریر میں سن رہا تھا. اسپیکر صاحب, جو اے سی چلاتا ہے, جو بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے, ان کے لیے بجلی مہنگی کی ہے. لیکن عمر ایوب صاحب نے اور پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق 200 ارب سے زیادہ 300 یونٹ سے کم جو بجلی استعمال کرتے ہیں, مطلب میں بھی دیہاتا بندہ ہوں, عام مزدور کا بیٹا ہوا ہوں, میرے گھر میں بھی شاید 300 یونٹ چلتے ہو, تو میرے جیسے اور میرے جو غریب لوگ ہیں, ان جیسے لوگوں کے لیے 300 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرے گا وہ سبسیڈائز ہوگا. اسپیکر صاحب, اس کی بعد ایک اور چیز ہے, ہیلتھ کارڈ کی میں نے بات کی, احساس کی بات کی, بجلی کے اوپر کمپنسیشن کی بات کی, لیکن جب میں ان کے خرچوں کی بات کر رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں 110 کروڑ سے زیادہ کے پاکستانی دورے کیے تھے, 110 کروڑ روپے سے زیادہ کے بیرونی ملک دورے کیے تھے. اب وہ قطر بھی جاتے تھے, لیکن اسپیکر صاحب قطری خط لے کے آتے تھے. اسپیکر صاحب, وہ سعودی عرب بھی جاتے تھے, اپنی کاروبار کی کبھی کبھار بات کر کے آتے تھے. وہ انڈیا بھی جاتے تھے, لیکن کبھی نوازی کی شادی بھی بلایا, کبھی آم کی پیٹیاں بھیجی, کبھی ساڑی آ گئی.
जनाब स्पीकर, इमरान खान ने जो 6 दौरे किए, जो कि नवाज शरीफ इलाज के लिए जब जा रहे थे, एक दौरा उनका इमरान खान के 6 दौरों से महंगा था। रिकॉर्ड बता रहे। और स्पीकर साहब, आप किसी को भेज दीजिएगा कि तमाम रिकॉर्ड मैं आपको भी दे दूं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, और साहब को भी इसकी कॉपी दीजिएगा। इमरान खान कतर गए। इमरान खान ने कतर में न सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट की बात की, पाकिस्तान में यहां पे कारखाने लगाने की बात की, लेकिन वहां पे स्टेडियम में पाकिस्तानी मजदूरों को बुलाया, कहा कि पाकिस्तानियों की इज्जत तब मिलेगी जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है तो एक कोने में हुक्मरानों से ना मिले, अपने पाकिस्तानियों के बीच बैठ के अपने पाकिस्तानियों से मुखातिब हो। स्पीकर साहब, इमरान खान ने किया। सऊदी अरब के जेलों में मेरे पाकिस्तानी थे। इन सबको पता है जो पिछली पार्लियामेंट में थे कि 5 साल में मैं थका नहीं और इन्होंने सुना नहीं। मैं थका नहीं, इन्होंने सुना नहीं कि मैं अपने जेलों के अंदर बंद पाकिस्तानियों की बात करता था। हमारे शेर अकबर खान और मैं हमेशा मलेशिया के जेलों में जो बैठे पाकिस्तानी है उन मजदूर की बात करता था। स्पीकर साहब, जो इकामे जिनके बंद है हम उनकी बात करते थे। इन्होंने नहीं सुना। स्पीकर साहब, इमरान खान आते हैं, इन्होंने कहा ना कि खान आया, तो जब खान आया तो सबसे पहले वही अहद के सामने, पूरी दुनिया के सामने उनसे कहा, मुतालबा किया भी तो क्या किया। ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ पे स्टील मिल लगाना है, ये नहीं कहा कि मुझे वहां पे कोई सजन जंदाल की तरह कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए, ये नहीं कहा कि मुझे कतर से आपका एक खत चाहिए। कहा भी तो कहा, क्या कहा। स्पीकर साहब, बात ही कि मेरी मजदूर का ख्याल रखना वो मेरे दिल के बड़े करीब है। स्पीकर साहब, होता क्या है, होता क्या है कि मेरे पाकिस्तानी जो 2100 से जरा की तादाद में थे उनकी रिहाई का हुक्म भी आता है। और अभी जब हम सऊदी अरब गए स्पीकर साहब, तो पाकिस्तानी जब हमारे सामने आते थे वो हमेशा एक बात करते थे, मैं इसलिए अपोजिशन को कहता हूं कि ये वज़ीर आज़म हमारा, ये मुल्क हमारा। अगर आप बात करते हो इंटरनेशनल फोरम्स पे आपकी बात सुनी जाती है तो पाकिस्तान की कदर होती है। हम बाहर गए स्पीकर साहब, लोग जमा हुए, पाकिस्तानियों ने एक बात की कि जेल से जो आपने 2100 को रिहा करवाया, लेकिन जो हमारी इज्जत आपने बढ़ा दी, कफालत निजाम से हमें निजात दिला दी, ये हमारे लिए काफी है। आज हम सर उठा के जी सकते हैं। स्पीकर साहब, मलेशिया के अंदर अभी आप एतराज कर सकते हैं, इमरान खान ने भी ज्यादती की सर, इमरान खान ने भी खुसूसी तैयारा भेजा, लेकिन कोई अपने बच्चों को रायवन भेजने के लिए नहीं और अपने खुद इलाज करने के लिए नहीं, मलेशिया से 342 कैदियों को लाने के लिए। 342 कैदी मलेशिया से आ गए। स्पीकर साहब, ओआईसी बड़ी बात होती है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें। ओआईसी में आपने देखा कि आपके मुल्क के वजीर आजम की रिस्पेक्ट हुई। मुझे पिछली दफा दुख था जब हमारा साबिका प्राइम मिनिस्टर वहां पे गया था। स्पीकर साहब, हमारा दिल दुखता था कि हम, वो इंडिया ने एक तस्वीर जारी की थी और आपको याद होगा वो siyaset.p के एक है, वो भी बड़े शरारती है। उन्होंने क्या कहा था कि ढूंढ सको तो ढूंढो। बात किसकी हो रही थी? नवाज शरीफ की, इस तस्वीर में ढूंढ सको तो ढूंढो। अभी और स्पीच की इंतजार कर रही थी, बार बार कागज उठा रहे थे कि बारी आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब नहीं आई। अब इमरान खान जब गए तो क्या बात होती है स्पीकर साहब? फलस्तीन की बात हुई, कश्मीर की बात हुई, पाकिस्तानियों की बात हुई। नामूसी रिसालत को आपने इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाए कि आप अरबा पाकिस्तानियों की दिल को दुख पहुंचाते हो। स्पीकर साहब, दुनिया ने सुना, जब इमरान खान बोल रहा था दुनिया सुन रही थी। किसकी इज्जत हो रही है? आपकी मुल्क की इज्जत हो रही है, अप्रिशिएट कीजिए। स्पीकर साहब, अब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे, पहले क्या कहते थे कि ढूंढ सको तो ढूंढो, नवाज शरीफ के हवाले से। इस दफा ढूंढ सको तो ढूंढो, मोदी ढूंढो, क्योंकि इमरान खान को ही सारा प्रोटोकॉल मिल रहा था वहां पे। स्पीकर साहब, इसके बाद आप देखिए कि जब इनकी हुकूमत और उससे पहले तो जो जिनका हाल मैंने बताया, हुसैन हक्कानी तो आज भी इनका बैठा हुआ है, और जरदारी किस तरह झुक झुक के उनको कहते हैं कि जितना मार सकते हो मारो, पाकिस्तानियों को फिक्र ना करो, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। तो स्पीकर साहब, जब इनकी दौर थी, दौर में क्या होता था स्पीकर साहब कि ट्रंप का बयान आता, और एक तो हर बंदा जो है, इनके जितने वजीर खारजा होते, इनके वजीर आजम होते, पता नहीं को क्या शौक था कि हर महीने इनको डांट खाने की आदत पड़ गई थी। हर महीने जाते अमेरिका, डांट खा के वापिस आ जाते। वो ट्रंप ट्वीट करता, पाकिस्तान को धमकी देता, कहते कि डू मोर, और ये पाकिस्तानियों पे शुरू करते। लेकिन अब इमरान खान आया, ट्रंप ने डू मोर नहीं कहा, उसने आंखें दिखाई, लीडर खड़ा हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बाहर दुनिया में नहीं है, उसके बाहर अकाउंट्स नहीं है। इमरान खान खड़ा हो गया। जब इमरान खान खड़ा हुआ स्पीकर साहब, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ भी न कहे, गर्चे तलबगार बहुत है, इस शख्स का क्या कीजिए, खुददार बहुत है। स्पीकर साहब, जब आपका खुददार वजीर आजम होता है
تو ٹرمپ نے آنکھیں دکھائی, پرائم منسٹر عمران خان کھڑا ہوا, اس نے جواب میں کہا کہ عمران خان ہماری مدد کر دو افغانستان میں, جی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. جھک گیا. یہ پاکستان کی عزت ہوئی اسپیکر صاحب, اس کو اپریشیٹ کیجئے گا. پھر اس کے بعد ہیلتھ کارڈ, بجلی کا والی سے اداروں کی آپ بڑی بات کرتے ہیں, آپ کو بڑی فکر ہے, میں تسلیم کرتا ہوں جی, آپ بھی پاکستانی, آپ کو فکر ہوگی. پاکستان کا نام جس ادارے کے ساتھ لکھا گیا تھا ان تمام اداروں کو انہوں نے تباہ کیا. مثال کے طور پہ پاکستان پوسٹ, پاکستان ریلوے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, پاکستان سٹیل میل, جس ادارے کے ساتھ پاکستان لگا تھا اس کو تباہ کر دو. لیکن اسپیکر صاحب کیا ہو رہا ہے, پاکستان پوسٹ ابھی ایک موصوف بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا, 2017 کا ایک آرٹیکل تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ری برانڈنگ کریں گے پاکستان پوسٹ کی, جو کہ ابھی بھی نہیں ہوئی. اس آرٹیکل کو کوٹ کر کے موصوف نے کہا کہ مراد سعید جن پاکستان پوسٹ کے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو انقلابی اقدامات ہوئے ہیں وہ اصل میں نون نے شروع کیے تھے, حالانکہ جس آرٹیکل میں لکھا گیا تھا وہ ایک بھی میں نے نہیں کیا, میں نے اس سے ہٹ کر اس کو انقلابی اقدامات کیے. اسپیکر صاحب ہم نے کیا کیا, ان کے دور میں ہر سال 12.5 ارب روپے خسارہ ہوتا تھا, 52 ارب ٹوٹل خسارہ پہنچ گیا. ہمارے دور میں ان کو ریکارڈ پہ بالکل سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہا ہوں کہ 6 ارب 24 کروڑ آپ کا ریونیو بڑھا. اسپیکر صاحب دوسری بات, NHA کمیونیکیشن یہ کس لیے استعمال کرتے تھے, استعمال کرنے تھے کمیشن کے لیے, ٹھیک ہے, اس کو دے دو اس کو دے دو, کسی نے فرنٹ مین بنائے ہوئے تھے. اسپیکر صاحب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب وہاں پہ جو ریونیو لیکیج تھا اس کو روکا, 11.5 ارب اس کے ریونیو میں اضافہ ہوا. اسپیکر صاحب آپ کا پی آئی اے ترقی کرنے لگا, بہتر ہونے لگا, ریلوے میں نئے ٹرین آ رہے, انشاءاللہ اس کا ریونیو بڑھے گا, خسارہ ختم ہوگا. پاکستان سٹیل مل کے لیے پورا پروگرام تیار ہو گیا. اسپیکر صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو بات کرنی چاہیے, لیکن فیکٹس کے ساتھ بات کریں. کیا پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ امیج بہتر ہوا, اس کا جواب ہے کہ ہاں. کیا پاکستان کے ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑا شروع ہو گئے, جی ہاں. کیا پاکستان سے اپنے کرپشن کا خاتمہ کر کے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی, دو کس چیز کا ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. دکھ یہ کہ ان کا نعرہ تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب ایسا لیڈر آئے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے, بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نہیں کروانا چاہ رہے ہیں. اسپیکر صاحب یہاں پہ ایک بات بار بار ہوئی, نہ اہل کا لفظ استعمال ہوا. اسپیکر صاحب میں بار بار ان کو دیکھتا, ان کے چہرے کو دیکھتا کہ اپنے سابقہ قائد کو کس طرح یہ آج ایوان میں نہ اہل کہہ کے پکار سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں 5 سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے اس وقت اگر کوئی سرٹیفائیڈ نہ اہل ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف. اسپیکر صاحب اس کے ساتھ میں ذرا سیاسی چیزوں کے اوپر آتا ہوں, کیونکہ میں نے کامیاب نوجوان پروگرام کی میں نے بات نہیں کی. 100 ارب ہم نے پاکستانی نوجوانوں کو رکھا ہے, ان کو ہنر سکھائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے BISP شروع کیا تھا, BISP بھی چل رہا ہے, لیکن ہم ساتھ میں خواتین کو ہنر بھی دے رہے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو نہ صرف مچھلی کھلا رہے ہیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا ہنر بھی سکھا رہے ہیں, تو وہ بھی شروع کر دیا ہے. اسپیکر صاحب ہاؤسنگ بڑا ان کو تکلیف ہے نا, روٹی کپڑا مکان کا وعدہ انہوں نے لگایا تھا, وہ سارا انہوں نے واپس لے لیا. لوگوں کا مکان بھی چینا, روٹی بھی چینی, کپڑا بھی چینا. لیکن اسپیکر صاحب ہم پورا کر رہے ہیں, ہم ہیں نا. آپ نے عمران خان کے اوپر یقین کیا ہے, اعتماد کیا ہے, اب سنیں ہم ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان آیا تھا, خان آیا تھا نہیں, خان آیا ہے اور ابھی بھی ہے. اسپیکر صاحب 50 لاکھ گھروں کوئٹہ کے اندر پروگرام شروع ہو گیا, اسلام آباد کے اندر ہو گیا, کراچی کے اندر ہو گیا. اب 50 لاکھ گھر بھی بنیں گے, اس سے 40 انڈسٹریز بھی چلے گی. آپ لوگوں نے 40 سال پہلے نعرہ لگایا تھا کہ چھت پرووائڈ کریں گے, چھت آپ لوگوں نے چینا تھا, ہم پاکستانیوں کو چھت پرووائڈ کریں گے. اس کا آغاز ہو گیا. اسپیکر صاحب ایک اور چیز سنیے گا کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت 10 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کے لیے ایک پورٹل بنایا کہ پاکستانی خود اپنے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکے. 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی شکایات بھیجی, عمران خان نے خود اس کو سنا, اس کے اوپر نوٹس لیا, ایکشن لیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کا ازالہ ہو گیا. اسپیکر صاحب میں 2-3 سیاسی باتوں کا جواب دیتے اپنی بات ختم کروں گا, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے دوسروں کا موقع دے رہے ہیں. اسپیکر صاحب ایک چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے روزانہ کوئی پروڈکشن آرڈر پہ آ جائے, سوال کرتا ہے کہ جو نیب گردی ہے
پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو کمیشن بنایا یہ کس مقصد کے لیے؟ اسپیکر صاحب، پاکستان کے پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے 24,000 ارب کا قرضہ دیا. قرضہ لے کے سندھ کے اندر تعلیم کی حالت میں نے آپ کو بتا دی کہ سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڈرن سندھ کے اندر، سب سے زیادہ سٹنٹڈ گروتھ سندھ کے اندر، غربت کی لکیر سے نیچی زندگی جو گزار رہے سب سے زیادہ سندھ کے اندر. جناب اسپیکر، 82% لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں. تو یہ پیسہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا کہ آپ کا ادارے تباہ، آپ کے سکول تباہ، آپ کی تعلیم تباہ، اور یہ ایک ایسا اسپتال، اسپیکر صاحب احتساب اس کا اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک ایسا اسپتال نہیں بن سکا جہاں پہ میاں برادران کا خود اپنا علاج ہو سکے. وہ ایک روزانہ، اس کی بیٹی کل بھی پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ ہارٹ اٹیک بھی ہے، ٹیمپریچر بھی ہے، گردہ بھی خراب، دل بھی خراب، پاؤں بھی خراب، طبیعت بھی ناساز، یہ ساری بیماریاں انہوں نے گری. انہوں نے یہ گنا اور کہیں پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا، جانا ہے تو باہر. شہباز شریف پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا، جانا ہے تو باہر. حمزہ شہباز صاحب کی صاحبزادی، علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، باہر. اسحاق ڈار، باہر. اسپیکر صاحب 24,000 ارب لے کے آپ ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم احتساب کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ایک اسپتال نہیں بنا سکے. اسپیکر صاحب آخری چیز، یہ معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں. ابھی بلاول نے بھی کہا کہ انہوں نے فائنانس منسٹر بھی چینج کیے، لوگ بھی چینج کیے. اسپیکر صاحب فرق ہے. انہوں نے گیلانی کیوں چینج ہوا تھا سپریم کورٹ کے احکامات پہ؟ کہ وہ ان کے والد صاحب کی کرپشن کی دفاع کر رہا تھا، اور یہاں پہ عمران خان کارکردگی کا سوال کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. وہ اس لیے نکالا گیا کہ آپ کے ابو کو بچانے کے لیے، کہ اس فیس حکام وہاں پہ خط نہیں لکھنا، اس کو بچانے کے لیے، لہٰذا آپ کو ابو کو بچاتے بچاتے گیلانی خود رخصت ہو گیا. عمران خان کارکردگی کی سوال کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب، ان کے دوسرے جو سابقہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے یہ بڑا سوال کرتے ہیں، انہوں نے اس کیس کی طرف بھی حوالہ دیا. اسپیکر صاحب ذرا ہم دیکھیں کہ اس پروجیکٹ میں کیا ہوا تھا. ابھی کمیشن بنا، آپ سب بھی اپنا ریکارڈ لے کے آئیے گا. میں تو میری وزارت کے اندر جتنے ریکارڈ تھے، میں نے کسی کو کہا بھی کہ آپ کے گھبرانے کا وقت ہوا ہے، ملتان سکر میں دے رہا ہوں، وہ میں نے بھیج دیا ملتان سکر وہاں پہ. میں دوسری پروجیکٹ بھی دے رہا ہوں. کہہ رہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اسپیکر صاحب کل یہاں پہ یہ تقریر کر رہے تھے کہ ڈرنے والے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ بالکل آپ کی مرضی ہے، ہم ریکارڈ دے رہے ہیں، آپ آ کے ثبوت پیش کریں. اسپیکر صاحب جب تک ہم بحث، میں خود عام طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اسپیکر صاحب، ہم اس ایوان میں آئے تھے، ایک ہی سلوگن تھا ہمارا 20 سال پہلے جب عمران خان نے پاکستانی قوم کے آنکھوں میں خواب دکھایا تھا. وہ خواب کیا تھا؟ کہ پاکستان سے چوروں کا، ڈاکوؤں کا خاتمہ ہوگا، پاکستان میں احتساب ہوگا اور یہ پیسہ ان سے نکال کے پاکستانی قوم کے اوپر خرچ ہوگا. اسی احتساب کے نعرے کے ساتھ ہم آئے ہیں اسپیکر صاحب. 24,000 ارب کا حساب آپ کو دینا ہوگا. اور یہ موصوف پرسوں جو نواب شاہ میں زبان بولی، اسپیکر صاحب ان کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، میں ان کو اس طرف نہیں جاتا جس طرف یہ موصوف گیا تھا. میں ان کو ایک اشارہ دیتا ہوں کہ سنیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو زبان بولے گا تو وہی زبان بولیں گے، جو زبان بولے گا تو وہی زبان بولیں گے. ہم پہاڑوں میں پلے اس کا ہنر رکھتے ہیں. اسپیکر صاحب ایک بندے کو تیار مفت میں ایک پرچی لہرا کے اس کو ایک پارٹی مل گئی، وہ یہاں پہ آ کے میرٹ کی بات کرتے. اگر یہ آپ کا میرٹ ہے تو میں سلام آپ کو پیش کرتا ہوں. اسپیکر صاحب نقصان کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے کہ ان کو کیسے درد ہوگا ان لوگوں سڑکوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. اسپیکر صاحب ان کو کیسے درد ہوگا کہ میرا جو 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ان کا درد نہیں ہو سکتا. اسپیکر صاحب اگر 60% آپ کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے کتے بھی باہر ملک سے ان کے لیے کھانا آتا ہو، اس کو کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے؟ اسپیکر صاحب ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر کارکردگی کے اوپر بات کرنی ہے ہم تیار ہیں. میرے تمام پیش آپ کے سامنے رکھ کے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ میرے صحافی بھائیوں کو بھی دیجیے گا کہ کس طرح انہوں نے اپنے اوپر خرچے بھیجے تھے. اور ساتھ میں آپ کے وساطت سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ ہم نے خود اپنی جیب سے پیسے ادا کیے، تو کل انشاءاللہ ہم آپ کو رسید اس کی بھیج دیں گے. وہ آپ نے ادا نہیں کیا، آپ بھیج دیجیے گا. تھینک یو. آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جس سے مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے NRO کے لیے امریکہ کے پاؤں پکڑے. حسین حقانی آج بھی ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. کچھ خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آج کے ساتھ رہیے.